بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ناقہ سوار نظر آئے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید گاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو، شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھوں پر مقدر ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کہ سلطان حجاز کی گوش مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ قافلہ معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی اعانت کرتے ہیں۔ باد صبا کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناقہ سواروں میں ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں، تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہمارے حلق تر کر دو۔ سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نیاد غلام اپنی ناقہ پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو کہ چل، تجھے پیغمبر آخر الزماں بلا رہے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑتا ہوا پہاڑ کی دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نیاد ناقہ سوار نظر آیا۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے وہ پا پیادہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرہ انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کاکل رخ کا اسیر ہو کے رہ گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول لے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار نے حکم دیا، اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشک پانی بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ شوق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کے مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جوں ہی دور سے آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کا استعجاب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کی ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا حبشی غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا ہے۔ سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ قدیم غلام کو بھی آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا غلام کون ہے؟ آقا نے غضبناک انداز میں جواب دیا،
مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نیاد تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں؟ اب جو آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا۔ جذبات کی والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے آقا سے کہا، یقین کرو میں تمہارا ہی غلام ہوں، اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی یہ چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان عرب کے اس پیغمبر کی جس کے چہرہ زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر میں نہا کر آ رہا ہوں، پہاڑ کی ایک وادی میں ان کی زیارت سے شادکام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے، اسی کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔